شمس المعارف کو دنیا کی سب سے ڈینجرس بک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کوئی انچینٹنگس کی، منتروں کی، شیطانی طاقتوں کی کتاب ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انگریز تو یہ بھی مانتے تھے کہ شیطان کو بلانے والی کتاب ہے. لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے وظائف ہیں، تو وہاں پہ بندے مارنے کے وظائف بھی ہیں. ویسے اس بک کے 4 پارٹس ہیں. تعویذ کیسے بنانا ہے، دائرہ کیسے لگانا ہے، ٹرائنگل میں کون سی چیز لکھنی ہے، یہ اسما کیسے کام کریں گے، کس ڈائمینشن میں کام کریں گے. بک کو قبالہ سے بھی تو ملایا جاتا ہے. یہ سیٹنک طاقتیں ساری کرتی قبالہ. 786 کیا ہے پھر؟ آپ فرشتوں سے، جنات سے دوائی علاج پوچھ لیتے ہیں، کون سی پڑھائی کے دوران کون سی خوشبو لگانی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوں. شمس المعارف کو دنیا کی سب سے خطرناک کتاب کہا جاتا ہے. اس کتاب پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیا اس کتاب میں عملیات اور تعویذات کا علم چھپا ہے؟ کیا شمس المعارف میں جنات سے دوستی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے بک آف اینوک پر بات کی. بک آف اینوک کی مسٹریز آپ نے ہمیں بتائی. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ شمس المعارف کو دنیا کی سب سے ڈینجرس بک کیوں کہا جاتا ہے؟ شمس المعارف جو ہے نا، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے پہلی لائن ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ نے صرف اور صرف قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہو سکتا ہے کہ ان میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ویسی نہ ہوں جیسی ہو. مطلب جیسی احمد البونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ویسی یہ نہ ہو. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شمس المعارف جو ہے نا، جہاں تک میں نے خود پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، میں اس کو خود پڑھتا رہا ہوں، لیکن میرا جو سمجھ لیں کہ میرا کچھ چیزوں سے تعلق نہیں ہے. نہ میرا یہ جنات موکلات سے تعلق ہے، میں سائنس کا آدمی ہوں، نہ میرے پاس موکل ہے، اور نہ مجھے یہ موکل شوکل والا کام پسند ہی ہے. سیدھی سی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور بہت ساری چیزیں، تعویذات ہیں، عملیات ہیں، نہ میں وہ کرتا ہوں، نہ میرے لیے ہے. تعویذات اور عملیات اس کتاب میں ہیں یا ان کا نالج؟ تعویذات عملیات ہیں اس کتاب میں، ان کا نالج ہے، لیکن اس کتاب میں جو اہم چیز ہے، جو بہت اہم چیز ہے، جو مجھے جو ہے وہ اپیل کرتی ہے، جس کے لیے میں نے یہ کتاب پڑھی اور جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی یہ چیزیں لکھ سکتا ہے، عام آدمی اس کو لکھ ہی نہیں سکتا. اب یہ دو چیزیں جو بڑی اہم چیزیں جہاں سے میں شروع کیا، ایک اس پاسبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کروں گا کہ اس میں ہو سکتا ہے تحریف ہو گئی ہو. ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ 300-400 سال یہ کتاب جو ہے وہ غائب رہی ہے، اور اس کے بعد 300-400 سال کے بعد جب یہ باہر آئی تو ہو سکتا ہے اس میں الہاقی چیزیں ہوں. صحیح ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی انچینٹنگس کی، منتروں کی، شیطانی طاقتوں کی کتاب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو چیزیں نگیٹو آ گئی ہوں، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو واقعی لگتا ہے کسی بہت بڑے روحانی آدمی نے لکھی ہیں. ایک اسماء الحسنی، ایک بسم اللہ، اور تیسرا قرآن پاک کی آیات، ان کے نمبرز، الفا نومیرکس. اوکے. اب اس کے اوپر مسٹریز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ پہلے وہاں پہ جاتے ہیں کہ یہ شمس المعارف کے بارے میں جو ہے یہ مسکنسیپشنز ہیں یا چیزیں ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں. بالکل صحیح. آپ کسی ایک بچے کو جو 4 یا 5ویں کلاس میں پڑھتا ہو، اس کو MBBS کی جو ہے وہ فزیولوجی کی کتاب اس کو دے دیں کہ یہ پڑھو، سمجھ ہی نہیں وہ آئے گی. کیا سمجھے گا؟ صرف تصویریں دیکھے گا. امام احمد بن علی البونی کو جتنا میں نے پڑھا اور سمجھا تو مجھے ایک چیز بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہیں وہ کوئی رائٹر نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجین ہے، بہت بہترین قسم کے ٹیکنالوجین ہیں، یہ بہت بہترین قسم کے اسٹرونومر ہیں، بہترین قسم کے اسٹرالوجر ہیں، بہترین قسم کے میتھمیٹیشین ہیں، بہترین قسم کے الفا نومیرکس کے یہ ماسٹر ہیں، یہ بہترین قسم کے علم جفر کے ماسٹر ہیں، علم الوان جسے ہم کلر تھراپیز کہتے ہیں اس کے ماسٹرز ہیں. یہ الفا نومیرکس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو جو ہے اس کو چینج کر کے ہورائزن کی، جسے ہم کہتے ہیں نا ہورائزن کی انرجی کو مینیج کرنے والے، یہ بہت شاندار آدمی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے سینٹ ہیں.
بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. یعنی ان کی کتاب میں جو الکیمی کے اوپر جو ان کی چیزیں ہیں نا، الکیمی یہ جو ایک تو الکیمی وہ ہوتی ہے نا کہ میٹل کو سونے میں بدلنا ہے، ایسے جسے کیمیا گری کہتے ہیں، جو عام لوگ جس کے پیچھے ہیں. اور ایک ہوتی ہے انسان کو اللہ کے قریب کرنا، انسان کو اللہ کے نور سے نوری کر کے اللہ کے قریب کرنا. الکیمی کا جو میریکلز پہ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. بالکل، یہ الکیمی آف اسپرچول اویکننگ، اس کا بہت بڑا عالم ہے امام احمد بن علی البونی، بہت بڑے آدمی ہیں. مطلب مجھے یہ چیزیں جو ہے نا فیسینیٹ کرتی ہیں. اب آپ کو میں تھوڑا سا، کیونکہ بات تمہید کی ہے تو میں تھوڑی سی لمبی ذرا سمجھا لوں تاکہ صحیح. ذرا سمجھ آ جائے. آپ کے پاس ایک برتن ہے، اس کے اندر اس کے پیندے میں زہر ہے. آپ اس برتن میں جتنا مرضی دودھ ڈالتے رہیں، جتنی مرضی کو پاکیزہ چیز ڈالتے رہیں، وہ زہریلی ہوگی. بے شک ہوگی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو اس زہر کو نکالنا پڑے گا جو اس برتن کے پیندے میں لگا ہوا، اس کو صاف پیوریفائی کر لیں گے. کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اسی طرح نالج جو ہے اس کی اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی، اب سمجھ لیں کہ اس کی کوئی اپنی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. ہاؤ یو یوز اٹ. یعنی آپ اس چھری سے جو ہے وہ پھل سبزیاں بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ چھری سے کیک بھی کاٹ سکتے ہیں، اور آپ اس چھری سے قتل بھی کر سکتے ہیں. اس کے استعمال آپ پہ کے ہے. استعمال کے اوپر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نیوکلیر میڈیسن سے آپ دنیا کا برے سے برا مرض جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اسی نیوکلیر بلاسٹ سے آپ پورے شہر غرق کر سکتے ہیں. It's all up to you. So similar with the شمس المعارف، یہ ایک ایسا نالج ہے کہ جس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اس طرح کا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کتاب کو نہ پڑھیں. احمد البونی نے خود بھی کہا ہے، 2 جگہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ پابندی لگاتا ہوں اس شخص کے اوپر جس کے ہاتھ میں یہ میری کتاب ہے، وہ کسی ایسے بندے کو شیئر مت کرے جو اس کے قابل نہیں ہے. یعنی اس پر پابندی کی وجہ یہ بنی تھی؟ پابندی بعد میں لگی تھی. اوکے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور جملہ ہے جو بہت سخت ہے، احمد البونی نے لکھا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص کے اوپر جو اس کتاب کو پڑھے اور اس کا اہل نہ ہو. اب اہل ہونا کیا ہے میں یہاں پہ سمجھوں. اہل ہونا ہے مطلب عالم ہونا نہیں ہے. نہیں ایک بندہ ہے، اہل ہونا ہے ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ. آپ اس چیز کے اندر سے پرسیو کر سکتے ہوں کہ یہ اس کتاب میں آپ کے لیے کون سی چیز ہے اور باقیوں کے لیے کون سی. ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز ہر حال میں ہر بندے کے اوپر اثر انداز بھی نہیں ہوتی. یہ کتاب جو ہے جہاں سے میں نے شروع کیا کہ یہ کتاب کی بیس بالکل ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن بہت اچھی ہے، عالم وہ بہت اچھے ہیں، کام انہوں نے بہت اچھا کیا. لیکن ہوا کیا کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس دور میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی نا، وہ ایک خاص اسلوب میں ایک خاص علم کے تحت لکھی جاتی تھی. جب ان کتابوں میں جو کہ اس وقت کا چلن نہیں تھا اس میں اسٹرالوجی آ گئی. اب اسٹرالوجی کے بارے میں ایمبیگوٹیز تھیں کہ یہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، یہ صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، علم غیب کیا ہے. تو اس کے بعد اس کے بارے میں ایمبیگوٹیز آ گئیں. پھر انہوں نے اس میں کاسمولوجی کا ذکر کیا، پھر صرف کاسمولوجی کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے انلائٹنمنٹ آف دا ہارٹ کا ذکر کیا اور انلائٹنمنٹ دی آف ہورائزن کا ذکر کیا. انلائٹنمنٹ آف دی ہورائزن میں کون کون سی پڑھائیوں کے کون کون سی الفا نمیرک اثرات ہوں گے، اس کی چیزیں کیا ہوں گی، وہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع. اور یہ بھی کہتے ہیں نا اس بک میں 14 ڈائمینشنز کا بھی ذکر ہے. یس، اسی طرف ہی آ رہا. ہمیں تو 3rd ڈائمینشن سے باہر سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کیا. اور جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت اسٹرنگ تھیریز تو آئی نہیں ہوئی تھی. اس وقت تو جو ہے وہ لیئرز تھیری جو ہے اوزون لیئر یہ تو ڈسکور ہی نہیں ہوئی تھی. تو اس دور میں لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا تقریباً ناممکن تھا. یعنی 2019 میں بلیک ہول کی تصویر آنے سے پہلے بلیک ہول تو ایک خواب تھا نا لوگوں کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک تھیوری کی بات تھی. یعنی آپ سمجھیں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. دنیا کی بہترین کتاب آپ کو سوئمنگ کی دے دی جائے کہ جی اس سے اچھی سوئمنگ کی کتاب لکھی ہی نہیں گئی. آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ جائیں اور پریکٹس کرتے رہیں کہ یہ والا ہاتھ ایسے ہوگا، یہ والا ہاتھ ایسے ہوگا، یہاں سے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ
تھیوری میں 100/100 نمبر لے لیں، آپ کی موومنٹ، آپ کی ایک ایک چیز اس تھیوری کے مطابق ہو، لیکن جب تک آپ پانی میں نہیں اتریں گے آپ کیسے اس کو، آپ کو کیسے اس کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا 75 نمبر کی تھیوری تو آپ کی جو ہے نا وہ 75 میں سے 75 ہوں گے اور پریکٹیکل کے 25 نمبر میں 0 ہوں گے، تو 25 نمبر کا پریکٹیکل اگر فیل ہے نا بیٹا تو 100 کا 100 نمبر 0 ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا یہ پریکٹیکلٹی کی کتاب ہے، یہ تھیوری کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ فیل کرنے کی، احساس کی کتاب ہے، یہ آپ کے ہورائزن کے ساتھ۔ اور یہ کتاب اس وقت دیکھو، میں بالکل اگر کوئی بندہ میری بات سننے کے بعد اس کتاب کے پیچھے دوڑے اور وہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے اور بعد میں اپنا نقصان کرے تو میرے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی تو جا کے اللہ کو جواب دینا ہے نا کہ جی تم لوگوں کو کس طرف لگاتے رہے ہو۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس وقت آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اس میں سے سیگریگیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت کیا یوز کرنی ہے اور کون سی چیز چھوڑ دینی ہے، پھر تو آپ اس کتاب کی طرف جائیے، ورنہ رہنے دیں۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کتاب کے اوپر پابندی لگی، یہ وجہ تھی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس وقت کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے جب یہ دکھ دیے، 3ری-4تھی صدی کی بات ہے، تو اس وقت کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے، کہ کس طرح کی اس وقت کے بڑے بڑے عالموں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ احمد البونی آ کہاں سے گیا، اتنا کمال کا آدمی ہے۔ یعنی اس نے شریعت کو جو ہے وہ اسٹرالوجی سے اور کاسمولوجی سے، نیمرولوجی سے مکس کر دیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انگریز تو یہ بھی مانتے تھے کہ شیطان کو بلانے والی کتاب ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہوا، اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے عربی میں، عربی کی جو ہے نا وہ اسلوب اور ہے اور باقی دنیا کی زبانوں کا اسلوب اور ہے۔ عربی بڑی واسٹ زبان ہے، عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے بارے میں 7 بطون سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 7 بطون ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی اس کے ایک لفظ کے کتنے معنی اور کیا ڈائمینشن ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اس کو ترجمہ کیا اور یہ کتاب گئی ان لوگوں کے پاس جن کا روحانیت سے، جن کا الکیمی سے، جن کا اسپرچول اویکننگ سے اس طرح کا تعلق نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا ہونا چاہیے، تو ان کے لیے تو یہ صرف انچینٹنگز تھی نا، کہ منتر تھے اور تعویذات تھے، حصار تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں جو چیزیں تھیں وہ علم بریتی اسے کہتے ہیں، وہ ہیبریوز میں بھی تھا، اس کو احمد البونی نے کمال طریقے سے اسلامائز کیا، یعنی کچھ ایسے ورڈز تھے۔ میں پھر اس کے اوپر جب اس کے مواد کی طرف آتا ہوں تو پھر بات کرتا ہوں، پہلے بھی میں صرف تمہیدی گفتگو کر لوں۔ جب یہ ہو رہا تھا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو بند کر دو جی۔ اس کے بعد یہ کتاب جو ہے، اس وقت کون سے کو پریس ہوتے تھے، اس وقت تو مینوسکرپٹس ہی ہوتے تھے، اس وقت ان کو قابو کرنا آسان ہوتا تھا، ان کتابوں کو مینوسکرپٹس جو ہیں وہ روک لیے گئے، لوگوں تک پہنچنی بند ہو گئی، آہستہ آہستہ جن کے پاس وہ تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ اب یہ جہاں پہ اس کے مینوسکرپٹ تھے، اب وہ ایسی کوئی جگہ تو تھی بھی نہیں کہ جہاں پہ یہ 100% محفوظ ہوتی، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لگتی ہیں کہ یہ احمد البونی جیسا آدمی نہیں لکھ سکتا۔ یعنی اس کتاب میں اگر لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی نسخے ہیں یا کوئی وظائف ہیں تو وہاں پہ بندے مارنے کے وظائف بھی ہیں۔ تو کوئی دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو قتل کرنے کے لیے آپ کو پرووک کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل 100% ہے کہ یہ الہ کی چیزیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامک جو ہے وہ پریکٹسز کے ساتھ چلتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامک پریکٹسز کے اگینسٹ کھڑی ہیں۔ اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ یہ 300-400 سال جہاں اس کے مینوسکرپٹ تھے وہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ تھی یا جو کوئی اس کا عامل تھا یا جو کوئی اس کی پریکٹس کرتا تھا اس نے اپنے چلے وظیفے، اپنے تعویذ بھی اس میں ایڈ کر دی ہو۔ ہمارے پاس کون سا کوئی ایسی اوتھینٹسٹی ہے کہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے؟ کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے ساتھ تو ہم نے جا کے میچ نہیں کرنا، اس کا مین مخطوطہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں مینوسکرپٹ کہ جی یہ احمد البونی کی ہینڈ رائٹنگ ہے اور یہ دوسرے کی ہینڈ رائٹنگ ہے، تو اس کو ہم پکڑ لیں، تو وہ تو پکڑ سکتے نہیں۔ تو اب اس کے اندر الہاقی چیزیں ہیں،
لیکن سمجھیے کہ ان الحاقی چیزوں کے باوجود اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ دنیا میں ایسی نہیں ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ اسپرچول نالج کی، اسپرچول اویکننگ کی، یہ الفا نومیرکس کی، علم اعداد کی، اسماء الحسنہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، قرآن پاک کی صورتوں کی اتنی کمال کی ڈپکشن ہے کہ یہ ریفرنس بک ہے. یہ وہ کتاب ہے جہاں سے آپ ریفرنس لے سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی کتاب ہے. کیا یونیک چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں؟ بہت کچھ ہے بیٹا. اس میں جو میں نے جو ہے نا آپ کو کہا تھا کہ ایک علم ہے جسے علم اسماء کہا جاتا ہے، جسے اسماء الحسنہ سرور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس کو کیسے انسان اپنی زندگی میں یوٹیلائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہی اسماء جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے ہیں، بتایا تھا. وہ نام ہیبرو میں یا پرانی زبانوں میں، کیونکہ ان کے اسکرپٹس، اب ہم بولتے پنجابی ہیں، ادھر بھی پنجابی بولتے ہیں، ایسٹ پنجاب میں بھی جو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو لکھتے ہیں شاہ مکھی رسم الخط. یہ جو عربک رسم الخط تھا اس میں ہم پنجابی لکھتے ہیں، ڈفرنس آتا اور ہے. وہ گرمکھی رسم الخط میں لکھتے ہیں. بولنے میں وہ زبان سیم ہوتی ہے، لکھنے میں فرق ہوتی ہے. وہ پڑھی نہیں جاتی. جس کو گرمکھی آتی ہوگی وہ گرمکھ پڑھے گا نا، ایسے. اور ان کو شاہ مکھی آتی ہوگی تو وہ اس میں پڑھیں گے. بولنے میں سیم ہے لیکن لکھنے میں ڈفرینٹ ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اسکرپٹس ڈفرینٹ ہیں. جو تعویذات کی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے کیسے. وہ پرانی کتابوں میں جو چیزیں بولنے میں تھیں لیکن لکھنے میں اور تھیں. یعنی وہی بک آف اینوک کے ضمن میں نے بات کی تھی کہ وہ آصف برخیہ کے پاس جو علم تھا، یا اس کی بالکل آغاز جس کا قرآن پاک میں بالکل شروع میں اللہ کہتا ہے کہ علم الآدم اسماء کلھا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. تو اسماء جو تھے وہ کون سے تھے؟ اس سب نام کون کون سے تھے؟ ایک تو وہ نام تھے جو عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے، جن کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی وہی ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر بھی کچھ نام لکھے ہوئے تھے. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے آصف برخیہ کے ضمن میں، جب اس نے ملکہ سبا کے تخت کو لے کے آیا تھا تو اس نے اس نام کو پکارا. اس کے ضمن میں ایک جملہ آتا ہے کہ اس نے اس نام کو پکارا. تو وہ کون سا نام تھا جس کو اس نے پکارا اور وہ تخت آ گیا؟ اچھا، ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ بھی کوئی 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت تو تھا نہیں. یعنی ملکہ سبا کا وہ تخت تھا جو پورے پہاڑ کو کاٹ کے ایک ویلی جتنا، یعنی ایک پوری وادی جتنا وہ تخت تھا، پورے پہاڑ کو کاٹ کے اس کو تخت بنایا گیا تھا. کیونکہ جو یمن کے لوگ تھے وہ پہاڑیوں کو کاٹ کے بناتے تھے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے درباری بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کی سواریاں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھیں. وہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، یعنی کئی کلومیٹر لمبا اور کئی کلومیٹر چوڑا بھی تھا وہ. تو وہ اتنا بڑا تخت اٹھا کے لانا اور 1 سیکنڈ میں یعنی پلک جھپکتے ہی وہ آ گیا. تو کیا تھا اس کے پیچھے کوئی کوڈنگ تھی. وہ کوڈنگ اس کتاب میں کیسے کی جاتی ہے آج بھی اس کتاب سے لوگ اپورٹس سائیکومیٹری، یہ جو سائیکومیٹرک میڈیمز ہیں، یہ سائیکومیٹری ہوتی کیا ہے؟ اس کی بہت اہم ترین چیزیں اس شمس المعارف میں ملتی ہیں. سائیکومیٹری اور اپورٹس 2 چیزیں ہیں. ان کا میں تھوڑا علیحدہ تعارف کراتا ہوں، اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں کہ اس کا مواد کیا ہے، مضامین کیا ہے، اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. یعنی جس کو اب ہم جدید نالج سمجھتے ہیں وہ اتنی پرانی کتابوں میں پہلے سے تھا، ساری کتابوں میں موجود ہے. اور آج ہم اپورٹس جو ہے وہ ہے کہ ایک جگہ سے کسی چیز کو دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا. اس کے اوپر البرٹ آئنسٹائن نے ایک جو انرجی کی تھیوری لکھی ہے، مطلب اس کے بہت ساری اس کے اوپر بحث بھی ہے، انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. یعنی یہ فرض کیا یہ میری اینک ہے، یہ میٹر ہے نا، ایسے یہ نظر آ رہی ہے، یہ 3D اس کی ہیپننگ ہے، یہ میٹر ہے. اب اگر اس کو انرجی میں کنورٹ کر دیں کسی طریقے سے XYZ کسی طریقے سے، یہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی. دنیا میں کسی بھی مقام کے اوپر 1 سیکنڈ کے بہت چھوٹے سے حصے میں انرجی کو وہاں شفٹ کریں گے، ٹریول ہو جائے گی، اور دوبارہ انرجی انٹو میٹر یہ وہاں چلی جائے گی. آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یعنی اس کی بہت بڑی ایگزامپل جس کو دنیا نے مانا، جس کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز نے جو ہے اس کو ایکنالج کیا، وہ تھا ویسٹ منسٹر ایبے سے جب یہ جو ہے وہ
حضرت ڈیوڈ کا جو ہے وہ اسٹون ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں جیکبس پلو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پلو ہے، وہ پلو کیا ہے؟ دیٹ از دا اسٹون، دیٹ از دی راک. وہ بہت بھاری راک ہے، وہ چھوٹی راک نہیں ہے. اور یہ وہ چٹان ہے جس کے اوپر تقریباً 30 انبیاء نے بیٹھ کے عبادت کی ہے. 30 سے زیادہ نبی اس پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بن گئے اور حضرت یعقوب نے ہجرت کی کنعان سے، تو آپ یہ اس راک کا کچھ حصہ کٹوا کے اپنے ساتھ مصر لے گئے. وہ کہلاتا ہے جیکبس پلو. یعنی 30 سے زیادہ نبی ہیں جنہوں نے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بھی اسی پتھر کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. یہ بک آف اینوک میں بھی اس کا تذکرہ ہے جیکبس پلو کا. اچھا، اب یہ جیکبس پلو مشہور کیوں ہوا؟ کہا جاتا تھا، یا ایک روایت مشہور ہو گئی تھی، کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی حال میں بادشاہ ضرور بن جاتا ہے. اب یہ جو ہے یہ جیکبس پلو ایجپٹ سے ہوتا ہوا برٹش امپائر کے ہاتھ لگا، اور برٹش امپائر اس کو جو ہے وہ لے گئی اپنے کیپٹل میں. ویسٹ منسٹر ایبے میں جو کنگ اور کوئین کا جو تھرون ہے نا، اس کے اندر اس کو فٹ کر دیا گیا کہ نہ کنگ اور کوئین کے علاوہ کوئی اس کے اوپر بیٹھے، نہ بادشاہ بنے. اچھا، اب یہ جیکبس پلو وہاں سے چوری ہو گیا، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 3 ڈیکیڈز کی پہلے کی بات ہے، 3 یا 4 ڈیکیڈز کی پہلے کی، یعنی 40 سال پہلے کی، اس سے پہلے کی بات بھی نہیں ہے. تو 30-40 سال پہلے ایجنسیز یا دنیا میں اکوپمنٹ اتنا تو تھا نا کہ سرولنس ہو جاتی تھی، کیمرے تھے. بالکل. یہ میں نے پہلے یہ کہانی آپ کو سنائی ہے چھوٹی کر کے، اب میں اس کو ذرا کھول کے سنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیکبس پلو جو ہے وہ ویسٹ منسٹر ایبے سے چوری ہو گیا. ویسٹ منسٹر ایبے کے جب اس وقت کے سیکیورٹی کیمراز کو جج کیا گیا تو سیکیورٹی کیمراز میں جو ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے. ویسٹ منسٹر ایبے کے سیکیورٹی کیمراز بند بھی نہیں ہوئے تھے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں وہی بات کروں، ویسٹ منسٹر ایبے کے کیمراز بند بھی نہیں ہوئے تھے، ریکارڈ نہیں ہوا تھا. یعنی سمپل ایک سین چل رہا تھا اور دوسرا کچھ نہیں تھا. دوسرا، ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا توڑا گیا تھا ہتھوڑے کے ساتھ اور کوئی آواز کسی نے نہیں سنی تھی. ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا، ٹھیک ہے. یہ کوئی 30-40 سال، یہ پوری دنیا کی ایجنسیز نے اس کے اوپر، اگر آپ دیکھیے گا نا جیکبس پلو، تھیفٹ آف جیکبس پلو، اس کے اوپر بہت آرٹیکلز ہیں، پڑھیے گا ہوا کیا تھا. یہ جو ہے جیکبس پلو چوری ہو گیا. جیکبس پلو چوری ہو گیا تو اس کے بعد دنیا کی ایجنسیز ڈھونڈ رہی تھیں. سیکیورٹی کیمراز میں کچھ نہیں ملا، وائس ریکارڈنگ سے کچھ نہیں ملا، ٹریکنگ سے کچھ نہیں ملا. پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے. پھر انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے ایک سائیکومیٹرک میڈیم کو بلایا. سائیکومیٹری جو ہے، یہ سائیکومیٹری کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، پارٹس آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو شفٹ کرنا. اور سائیکومیٹری کیا ہوتی ہے کہ میری کوئی چیز ہے، اس کو کوئی بندہ ایسے پکڑتا ہے تو میرے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے. اوکے، اب اس کو سمجھو. اس کے بارے میں بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی حدیث میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. اب ذرے میں کائنات کا راز کیا ہے کہ ایٹم کے گرد جو ہے، نیوکلیس کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ایسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے. اسی طرح ہر ایک چیز کی، آپ کی باڈی کے اندر بھی، آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے سیل سے، سیلز کے اندر بھی نیوکلیس کے گرد گرد ویسے ہی چیزیں گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کی باڈی کا کوئی ایک سیل، یعنی میں کوئی کپڑے پہنتا ہوں یا میں کوئی چیز ہے جو میرے ہاتھ کی ہے، تو میری باڈی کا کوئی ایک سیل اس میں ہوگا. اب کوئی ایسی طاقت جو سیل سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتی ہو، وہ میری تو پوری انفارمیشن اس کے پاس چلی جائے گی. آپ کے جینیٹکس میں آپ کی پوری آنے والی نسلوں تک کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے، آپ کی پیچھے والی نسلوں تک کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو آپ کی باڈی کے سیل میں آپ کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے نا، ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ گاؤں میں ایک چیز ہوتی تھی کہ جی وہ کوئی کسی کے پہنے ہوئے کپڑے پکڑے، اس سے اس کو بتا دیا کہ تیرے پہ جادو ہے، نہیں ہے، چیزیں ہیں. تو یہ سائیکومیٹری کی بڑی عام سی مثال تھی. آج کل تو ہمیں یہ ذرا چیزیں اس سے دور ہی ہو گئے، لیکن یہ ہوتا تھا. سائیکومیٹرک میڈیم آ جاتا ہے جی ساؤتھ افریقہ سے، تو وہ آ کے
جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اور تو کچھ نہیں, یہ کوئی ایک ایسی چیز مجھے دے دو جو کہ چوروں کے استعمال میں رہی ہو, کوئی ایسی چیز جس میں کوئی چوروں کا کوئی کلو مل جائے. اور تو ان کو کچھ نہیں ملا, وہ ہتھوڑا مل گیا جس سے انہوں نے ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا توڑا تھا. وہ سائیکومیٹرک میڈیم نے ہتھوڑا پکڑا اپنی وہ پریکٹس جیسے وہ کرتا تھا, مراقبہ کہہ لیں یا کچھ کہہ رہے ہیں, اس نے کیا جی 6 لوگ ہیں, ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ رات مر گیا فلاں جگہ پہ. جس وقت سائیکومیٹرک میڈیم نے اس کو جو ہے وہ چیک کیا تھا, اس کے 2 گھنٹے بعد جیکبس پلو واپس ہو گیا ہوا تھا انسٹال, وہ واپس آ گیا ہوا تھا 2 گھنٹے میں. یہ اتنی بڑی طاقت ہے. اب اس بڑی طاقت کو اگر ہم ہر بندے کے ساتھ دیکھو نا, آپ کے پاس چھری ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو گھر میں استعمال کرتے ہیں, آپ کو اس کی پریکاشن سارا پتہ ہے, تو آپ اس کو ٹھیک یوز کرتے ہیں نا. بالکل وہی چھری بچے کو دے دیں گے, وہ بچہ تو اپنا ہاتھ بھی کاٹ لے گا, خون نکال لے گا, اپنی چیزیں کاٹ لے گا یا کچھ اور کر دے گا. اسی طرح یہ کتاب اس لیے منظر عام سے ہٹا دی گئی تھی کہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی, یہ تو بیڑا گرک کر دیں گے. یہ میں نے تمہید اس لیے بتائی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ اس میں جو ہے, اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل عملیات اور طلسمات کی کتاب ہے تو اس میں توہم پرستی ہے, تو بالکل اس میں چیزیں ہیں, میں اس کی کوئی فیور نہیں کر رہا. ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نہ تعویذات کا آدمی ہوں نہ میں عملیات کا آدمی ہوں. میں نے یہ کتاب نہ تعویذات کے لیے پڑھی ہے نہ عملیات کی پڑھی ہے, نہ مجھے کوئی سیدھی سی بات ہے اس سے کوئی لینا دینا ہے. میں انرجی کا آدمی ہوں, میں نے انرجی پڑھنی تھی. تو اس کتاب میں اسماء الحسنہ کے اوپر جتنی کام, یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پڑھنے سے اللہ سے جڑنے سے اسماء الحسنہ, وہ جو نام تھے وہ اللہ ملادم اسماء اللہ, وہ جو اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں, یا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین کے نام ہیں, یا وہ جو عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے نام ہیں, ان کی انرجی کیا کہتی ہے, اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے احمد البونی نے. یعنی اس کے مضامین کو دیکھیں نا, تو اس میں سب سے اہم مضمون جو ہے نا وہ اسماء الحسنہ. ویسے اس بک کے 4 پارٹس ہیں, اس بک کے کافی سارے پارٹس ہیں, اس میں کچھ حصے ہیں, لیکن اس کو ہم نے نا اس کی سمجھ لیں کہ اس کی کام کے حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں سب سے اہم چیز ہے اسماء الحسنہ کی طاقت. یہ وہی علم تھا جو پہلے ہیبریو میں کچھ نام بولے جاتے تھے, جیسے امام حسن کا نام جو ہے وہ ہیبریو میں شبر ہے, مولا حسین کا نام شبیر ہے, ٹھیک ہے, ہیبرو میں ان کا نام یہ ہے, اوکے ٹھیک ہے. اسی طرح ایلیا جو ہے وہ مولا علی کا نام ہے ہیبرو میں. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک مہادیو محمد بھی ہے, بالکل بتایا تھا ٹھیک ہے, جب ہم نے کالکی والا پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو یہ سرکار کے نام ہیں, پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام ہیں. تو یہ پرانے نام جو تھے ان کی مختلف نام تھے, ٹھیک ہے. می تیریا بھی اللہ کا نام ہے. اب می تیریا ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہے کون ہے, ہم تو می تیریا کا ہمیں ترجمہ پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا جس جیسا کوئی اور نہ ہو, یا وہ اپنی ذات میں جو مکمل ہو. الحمد کا جو ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہی ہے, می تیریا بھی ہے. اسی طرح اکال مورت کا ایک ترجمہ ہے وجہ اللہ. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو وہ نام جو ہے وہ احمد البونی نے جو سب سے بہترین کام کیا کہ وہ نام جو پہلے مختلف پڑھے جاتے تھے ان کی انرجیز کے حساب سے اس نے اسماء الحسنہ کو جو ہے اس میں ایڈ کیا, اور اسماء الحسنہ سے جو چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں, کیسے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, اس نے اس کے طریقے بتائے. اب کاسمولوجی آ گئی, انرجی آ گئی, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں یہ کون ہوتا ہے بدلنے والا. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نئی کوئی چیز لاتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. پرابلم یہاں پہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان پڑھ سے زیادہ اد پڑھ خطرناک ہوتا ہے. ان پڑھ کو یہ پتہ ہوتا ہے مجھے نہیں آتا, اس لیے وہ بحث نہیں کرتا. اد پڑھ جو ہوتا ہے نا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہے, اور اس کو آدھا بھی نہیں پتہ ہوتا, وہ بحث بھی کرتا ہے کہ نہیں مینوں آندا ہے. تو پھر یہ کتاب اد پڑھوں کے لیے تو بالکل نہیں تھی. بات تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں عملیات اور تعویذات کا ذکر ہے. عملیات یعنی اس بک میں کالا جادو, ورد, مراقبے, تعویذ کیسے بنانا ہے, دائرہ کیسے لگانا ہے, ٹرائنگل میں کون سی چیز لکھنی ہے, یہ اسماء کیسے کام کریں گے, کس ڈائمینشن میں کام کریں گے. یعنی انہوں نے
بہت سارے علوم کو اکٹھا کر دیا. یعنی پہلے صرف لفظوں کو کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا. انہوں نے لفظوں کو اس کی انرجی کے مطابق ٹرائی اینگل میں، اسکوائر میں، ریکٹینگل میں، مختلف شیپس میں تعویذات کی شکل دے دی، لوحوں کی شکل دے دی. اوکے. بہت شاندار کام کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیماریوں سے تحفظ بھی دیتی ہیں. لیکن میں نے پھر وہی کہا کہ اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو بندے مار دیتی ہیں. اب آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے ہے اور کون سی نہیں ہے. آپ اس کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتے. پھر تو نقصان پھر دہ وہ آپ ہوگا کو نا. نقصان دے گی. پھر اس میں علم جفر کے اوپر جتنا کام ہے بہت ہی شاندار، بہت ہی شاندار. یعنی احمد بن علی البونی سے بڑا علم جفر کے اوپر شاید کوئی اور بندہ جو ہے نا روحانی طاقت کا کوئی علم وہ بتا سکتا ہو. اس میں پشین گوئیاں ہیں، اسپرچولیزم ہے، اس میں علم نجوم کے بارے میں بہت کچھ ہے. علم نجوم جو ہے وہ اس میں بہت کچھ ہے. اس میں اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں. اب اسٹرالوجی کو لوگ مانتے نہیں ہیں. ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں سٹارز کا خاص نالج بتایا گیا ہے اس بک میں. بیٹا اس میں جو ہے نا وہ جیسے بک آف اینوک میں کانسٹنٹ اینڈ ویریئنٹ سٹارز ہے نا، اسی طرح اس میں بھی کانسٹنٹ ویریئنٹ سٹارز کی انرجی کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے اس سے کام کرنے کی پوزیشن ہے. یعنی ساتھ کون سی ساتھ میں چاند کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، اس کی انرجی کو کیسے یوز کرنا ہے، سورج کی پوزیشن یہ ہوگی، مارس کی پوزیشن یہ ہوگی. اس میں اتنا کام کیا ہوا ہے علم ساتھ میں کہ آپ کی سوچ ہے. یعنی اگر آپ نے یہ علم سمجھنا ہے تو پھر آپ کو یہ جو ہے یہ کتاب پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس کو کسی اور دیکھو، ایک اور چیز میں بات بتاؤں، جب یہ کتاب لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی نا تو یہ بہت فائدہ دے گی. لیکن یہی کتاب جب آپ اپنے مالی فائدے کے لیے کہ میں اس کتاب سے کوئی تعویذ لکھوں، لوگوں کو دوں اور اس سے پیسے کماؤں، لوگوں کی مشکلوں حل کر کے تو میں فیم کروں، یا میں اپنی ذات کو جو ہے وہ بڑا بنانے کی کوشش کروں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ اس میں نیگیٹیوٹی میں پھنستے چلے جائیں گے. آپ اس کتاب کو جو ہے وہ نیگیٹو، یعنی یہ کتاب کے نیگیٹو ہونے میں اس کے استعمال کرنے والوں کا بھی بڑا قصور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کتاب کے استعمال کرنے والوں کا بہت زیادہ قصور ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا اس میں چلا کیسے کاٹا جائے، اس کی بھی حقیقت بیٹا بتائی دیکھو ہوئی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا، آپ نے تو اس کی انرجی کو یوٹیلائز کر لیا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ کے پاس ایک موٹر ہے جو 1 ہارس پاور کی ہے، 220 وولٹ سے چلتی ہے اور 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے. آپ نے صرف اس کا سرکٹ بدلنا ہے تو ہاں جو ہے نا وہ 1 ہارس پاور وہیں رہے گی، 220 وولٹ سے چلنی وہ بھی رہے گی وہیں پہ، اور وہ 100 RPM بھی وہیں رہیں گے. لیکن وہ کلاک وائز سے اینٹی کلاک وائز ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہوگا. تو جب وہ اینٹی کلاک وائز ہوگی تو وہ جو آپ کو انرجی پروڈیوس کر رہی ہے وہ آپ کی انرجی کو جو ہے نا ڈرین کر لے گی، ڈرین کرنا شروع کر دے گی. یعنی وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسی طرح اس کو نیگیٹو یوز کیا ہوا ہے کہ جس طرح آپ بندہ مار دیں گے. یعنی آپ نے ایک دفعہ بیماری سے ہیلپ بھی لے لی اور دوسری جگہ آپ اسی کتاب میں وہی ایک چیز ہے کہ آپ اس کو بندے کو مار کیسے سکتے ہیں، بیمار کر کیسے سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ قرآن پاک کو الٹا جو ہے نا وہ پڑھ کے جادو ہوتا ہے. قرآن پاک کی انرجی کو نیگیٹو یوز کریں گے تو نقصان ہی کرے گا نا. جیسے قرآن پاک میں ہے ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو رحمت بنا کے اور شفا بنا کے مومنین کے لیے. اور بالکل اگلی آیت وَسَنَزِيدُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم اسی قرآن سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں، اپنے نقصان میں اضافہ کر لیتے ہیں. تو جب آپ اس قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ نیگیٹو، یعنی آپ وہ نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، پورنیا پنڈت کو سلطان فتح علی خان ٹیپو نے کہا تھا. پورنیا پنڈت جو تھا وہ ٹیپو سلطان کا جو ہے وہ فوجی تھا، اس کا سپہ سالار تھا، اور بعد میں یہ اس کے ساتھ چھوڑ کے انگریزوں سے مل گیا تھا. صحیح. وہ 2 دھاری تلوار چلاتا تھا، سیدھی تلوار ہوتی تھی اس کی اور دونوں طرف اس کے نا دھار ہوتی تھی. تو اس کو ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ 2 دھاری تلوار چلاتے ہوئے احتیاط کرنا، اس کی ایک دھار ہمیشہ اپنی گردن کی طرف ہوتی ہے. یہ 2 دھاری تلوار ہے، اس کی ایک دھار آپ کی گردن کی طرف ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی اگر آپ کے ساتھ. اور اس بک کو قبالہ سے بھی تو ملایا جاتا تو ہے. بیٹا قبالہ کیا ہے؟ قبالہ بھی تو بیسیکلی جو ہے وہ جیوز کا اسپرچول سسٹم تھا. قبالہ میں بھی تو جو ہے وہ اسپرچول سسٹم کے ساتھ میجک ایڈ کر دیا گیا اور اس کی تباہی کر دی گئی.
اور اب سمجھا جاتا ہے قبالہ ہے ہی کالا جادو. بیٹا قبالہ کی بیسس جو تھیں وہ جوش کا اسپرچولیزم تھا. اس میں جادو ایڈ ہونا شروع ہو گیا. جیسے سامری موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تو تھے نا، قرآن پاک بھی کہتا ہے نا بالکل کہ سامری کے جو جادوگر تھے جو سارے انہوں نے وہ بنائے، سانپ بنائے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ ان کو کھا گیا. تو جادو تو تھا نا. بالکل. وہ جادو جب اسپرچول پریکٹسز کے ساتھ آتا چلا گیا تو اس نے اسپرچول پریکٹسز کی اصل روح کو ختم کر دیا. تو وہ جو جادو تھا وہ رہ گیا. اور وہ جو یعنی ایک زبان کی تاثیر ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو معجزے کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو سانپوں کو عصا کے زور پہ جو ہے وہ کیا تھا. تو وہ روحانیت تھی، وہ اللہ کی عطا تھی، یہ جادو تھا. جب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اور جادوگروں کو کی چیزوں کو ایک جیسا سمجھنا شروع کر دیا. تو جب وہ سمجھنا شروع کر دیا تو وہ جو اصل تھی، وہ فاؤنڈیشن تھی، اس کو رسٹ لگ گیا، وہ ختم ہو گئی نا. صحیح. اب جو جادو ہے وہ خطرناک ترین جادو دنیا کا قبالہ ہے. قبالہ جادو کی پریکٹسز ہوتی ہیں ابھی دنیا میں؟ بالکل ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. یہ سیٹنک طاقتیں ساری کرتی قبالہ ہے. اوکے. یہ جو جتنی جو ہے وہ ایلیمیناٹیز ہیں، یہ جتنے بھی یہ سارے یہ کرتا ہی قبالہ ہے. لیکن قبالہ جو تھا اس کی بیس اسپرچولیزم تھی، وہ خراب ہو گئی. یعنی تحریف ہو گئی نا. جیسے پہلے ایک کتاب آئی اس میں تحریف ہو گئی تو نئی کتاب آ گئی. ایک نبی آیا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو نئے نبی آ گئے. اب کتاب آخری قرآن پاک اور نبی آخری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین مکمل ہو گیا. اب جو ہے وہ اب تحریف تو ہو نہیں سکتی. اس کی حفاظت کا جیسے ابھی آپ نے کہہ دیا اللہ نے خود ذمہ لیا. اللہ نے کتاب جو اس کا ذمہ لیا ہے وہ قرآن پاک ہے. باقی کسی کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. وہ ساری تحریف شدہ ہے. وہ بک آف اینوک ہو، وہ شمس المعارف ہو، وہ کچھ بھی ہو، یہ تحریف شدہ ہے. اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اس میں لیکن روحانی ترقی کے لیے جو چیزیں ہیں، تزکیہ نفس کے اصول ہیں، اس میں اللہ کی قربت ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور جو سب سے زیادہ خوبصورت چیپٹر جس کے لیے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، ایک تو اسماء الحسنی، دوسرا صورتوں کی جو الفا نمیرکس ہیں، قرآن پاک کی صورتیں کرتی کیا ہیں، اس کے اوپر احمد البونی نے بہت کمال کا کام کیا. لیکن جو موسٹ فیوریٹ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو احمد البونی نے کام کیا نا، وہ مجھے دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ملا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی احمد البونی کا ہے. یعنی پوری کتاب میں تعریف ہو جائے لیکن ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسماء الحسنی اور قرآن پاک کی آیات کی جو الفا نمیرکس ہے نا، یہ احمد البونی ہی کا ہوگا. یعنی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کا ویژن براڈ نہیں ہے، آپ اس میں سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز آپ کے لیے ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسپریچول کنیکشن جو ہے نا، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اگر آپ کا وہ پاورفل ہے تو آپ جو ہے اس شمس المعارف کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو احمد البونی نے کام کیا ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہی نہیں. الفا نمیرکس کو اگر سمجھنا ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ گنتی 1 سے 9 تک ہے. پوری دنیا میں گنتی 1 سے 9 تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ 19. 1 سے 9 تک کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کے اوپر اگر نہیں ہے تو سورہ ابراہیم میں 2 مرتبہ آ گئی. یعنی جتنی صورتیں اتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی طاقت کو سمجھیے. پانچتن پاک کے نام، ٹھیک ہے، پانچتن پاک کے نام کے حروف اکٹھے کیجئے. میم ہے، میم دال، فے الف توئے میم ہے، عین لام یہ، ہے سے نون، ہے سے یہ نون، 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حرفی طاقت، یہ ایسے ہی یہ کائنات کے ڈگنیٹریز، یہ وہ اسماء الحسنی ہیں جن کے وجہ سے نبیوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے احمد البونی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی، جو کہتے تھے ہو جاتا تھا.
مردے زندہ کر دیتے تھے. ان کی زبان کے اوپر یہ نقش تھا. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر نقش تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داؤد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے, وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. یعنی معجزے بسم اللہ کی طاقت سے ہوتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طاقتیں, یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس نے جو ہے وہ حضرت زکریا نے پڑھا تھا تو درخت نے راستہ دے دیا تھا. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہوئی. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ جس نے جو ہے وہ نبیوں کی مدد کی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر احمد البونی نے جو کام کیا ہوا, آپ کی سوچ ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے جو ملکہ سبا کو لکھا تھا, اس کے اوپر جو جملے ہیں انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس وقت تو قرآن پاک نازل بھی نہیں ہوا تھا, وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبیوں کو جو عطا ہوتی تھی. یعنی کہا جاتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی تلوار ہے جو اللہ سے منسوب ہے. یہ نیچے آتی تھی, نبی کی مدد کرتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے اوپر جب یہ ہوا تو پھر جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ اب تم یہیں رہو. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. احمد البونی نے یہی تو بتایا ہے. یعنی ہم 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کو پڑھتے ہیں تو ہم تو اگر کیلکولیٹ کریں ابجد میں تو یہ 786 بنتی نہیں ہے. احمد البونی نے بتایا یہ 786 ہے. کیا 786 کیا ہے؟ پھر 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو انرجی ہے وہ اس کی الفا نومیرکس کی انرجی ہے. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کو اس کو بتاؤں 786 کی 7 + 8 + 6 یہ جمع کریں ذرا اس کو. یہ 8 اور 6 14 5 اور 7 7 4 11 اور 1 12. اللہ کے عدد کتنے؟ 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انرجی کتنی ہے؟ 786 12. دس از ناٹ دا کوانسیڈنس. یہ اس لیے 786 ہے. یہ جو احمد البونی ہے اس کو آپ عام سے آدمی سمجھتے ہیں. یہ جو 786 کی تختی نکالی ہے اس نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی سیگمنٹیشن کے ساتھ نکالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خود کہتے ہیں کہ 786 مرتبہ اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اور اس کو جو ہے وہ 1 سال 12 مہینے پڑھ لیں تو آپ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کر سکتے, دنیا کا کوئی کام. لیکن پھر وہی کہ آپ کے پاس تلوار تو ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو یوز کیسے کرنا. یہی انرجی آپ کے گلے پڑ جائے گی, آپ سنبھال کیسے سکیں گے. پھر اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ جی دنیا کی جو مخلوقات ہیں ان سے کیسے مدد لینی ہے. اب ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جی جن قابو کر لیں. جن قابو کر کے کرنا کیا؟ ہاں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جنات سے دوستی کیسے کرتے ہیں. دوستی کیسے کرنی ہے. دیکھو ہم نے بک آف اینوک میں کہا تھا نا, اوریل وہ ایک فرشتہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ گائیڈنس دیتا تھا, ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری جب ہو گئی تھی تو ان کو شفا کے لیے دوائی کس نے بتائی تھی؟ اللہ چاہتا تو خود بتا سکتا تھا. ایک فرشتہ آیا تھا نا, اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا تھا. ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو اس نے کہا تھا نا کہ آپ یہ والا کام کر لیں, ایسے پانی میں یہ نہا لیں, آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی. فرشتے دوائیاں بھی تو بتاتے ہیں. حضرت میاں میر صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے تو آپ کے ایک مرید نے جو ہے اس وقت کسی فرشتے سے دوائی پوچھی تھی. تو یہ تو بیٹا یہ آپ فرشتوں سے جنات سے دوائی علاج پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ انٹریکشن ہے. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. آپ نے ان کو قابو کر کے اپنا وہ ٹیکا جما کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق تو اللہ کی مخلوق, اللہ کو تو اس مخلوق سے بھی محبت ہے, آپ کو بہت سکے. تو جب آپ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں نا, چاہے کسی پہ بھی کریں, آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل سچی بات کہی. تو جنات سے دوستی کرنے کے طریقے ہیں اس میں. اب لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہوئے آتے کوئی جنات اور یہ تو ہے, یہ تو جنات کو قابو کرنے کا طریقہ اور یہ اور وہ, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ اس کتاب کا جو مین ایجنڈا ہے نا وہ اللہ کی قربت ہے. اس کتاب کا مین ایجنڈا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جن قابو کرنے ہیں, آپ نے جو ہے وہ پڑھائیاں کرنی ہیں, کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے 99 نام جیسے میں نے آپ کو کہا اس کے اوپر اسماء الحسنیٰ کے اوپر بہت کام ہے. اور اس بک میں خاص وظائف بھی بتائے گئے ہیں, بہت وظائف بتائے گئے ہیں, بہت کچھ ہے.
لیکن آپ نے اس میں سے چننا کیا ہے. اب آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سیگریگیٹ کر سکیں کہ یہ احمد البونی کا ہے اور یہ کسی شیطانی طاقت نے لکھا ہے. کیونکہ 300-400 سال جب یہ کتاب غائب رہی, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی رہا ہے نا کہ کچھ جو لوگ دین کے یا کچھ جو مذہب کے لوگ ہوتے تھے ان کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی تھی وہ غائب کر دی جاتی تھی, یا اس میں پابندی لگ جاتی تھی. جیسے بہت لمبا عرصہ پریس کے اوپر پابندی رہی. پریس کو جو ہے وہ شیطانی مشین کہتے تھے. اس کے چکر میں ترکی کے سلطان بھی قتل ہوئے 2 کہ جی انہوں نے پریس پہ کتاب چھاپ دی تھی. پھر اسی طرح یہ لاؤڈ سپیکر کو کہتے تھے کہ جی یہ شیطانی آواز ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی نا تو ہم پھر اس کو اتنا براڈر پرسپیکٹو میں, اور یہ آج بھی ہوتا ہے. یعنی وہ میں نے کہا نا آدھ پارٹ جو ہے نا وہ خطرناک ہو جاتے ہیں, زیادہ خطرناک ہے. اور یہ جو ہے ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر علی شریعتی کا. علی شریعتی بہت بڑے آدمی ہیں, بہت ہی بڑے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیوکر ذہنیت کے لوگ, اب وہ فارسی کا انہوں نے جو جملہ اس کا ترجمہ میں اس طرح تو نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے کہا جی میڈیوکر متوسط ذہن کے لوگ جب حکم کی منزل پہ پہنچتے ہیں نا تو یہ ظالم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ متوسط ذہنیت کا ہے, جب وہ ایسے لیول پہ آ گیا کہ لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں تو وہ پھر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے ہی آتا ہے. پھر وہ اپنے سے جو لرنڈ آدمی ہوتا ہے اس کو مارنے کی, اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے ٹکر نہ دے, کہیں یہ میرا علم کی جو کلی نا وہ نہ کھل جائے. اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے پھر یہ چیزیں کی اور پھر دین میں اور بہت ساری چیزوں میں دباؤ آیا, جس کی وجہ سے ہماری شریعت کے اندر بھی فرقے بنے اور فرقوں کے اندر بہت کچھ نکلا. ٹھیک ہے, میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرنے کا آتی ہوں. لیکن شمس المعارف جو ہے وہ چونکہ ایسا کمال کا آدمی ہے, یعنی اس نے اللہ کے اسماء کی, العلیم کے بارے میں, القدوس کے بارے میں, الوہاب کے بارے میں جتنی زبردست ریسرچ جو ہے یہ احمد بن علی البونی کی ہے. آپ کی سوچ ہے, یہ اتنا کمال کا آدمی, لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی متنازعہ کتاب ہے. اس کے بارے ٹل ڈیٹ. لیکن اب یہ بک ایزیلی مل جاتی ہے, انٹرنیٹ پہ جدید دور ہے آج کل. دیکھو اس میں ایک بھی چیز ہے, بہت مل جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دنیا میں پڑھی بھی بہت جاتی ہے, لیکن اس کی اتھینٹکیسی, اس پہ تو سوال ہے. اتھینٹکیسی پہ تو آج بھی سوال ہے. پھر دیکھو میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, میں نے نہ اس کے تعویذات کو پڑھا. جب آپ نے بک پڑھی تو آپ کو سب سے ویئرڈ چیز کیا لگی اس بک میں؟ میں نے آپ کو کہا مجھے بندے مارنے کے بھی اس میں جب چیزیں نظر آئیں, مجھے یہ بھی نظر آیا کہ آپ جو ہے وہ اندھیرے کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, تو میں نے تو اس طرف گیا ہی نہیں. دیکھو نا, میں نہ تعویذات کا آدمی ہوں, میرے لیے اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. نہ میں نے تعویذ لکھنے ہیں, نہ میں نے جن پکڑنے ہیں, نہ میرا کوئی شوق ہے. میرا شوق ہے الفا نومیرکس, میرا شوق ہے قرآن پاک کی انرجی, میرا شوق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انرجی, اسماء الحسنیٰ کی انرجی. میرا شوق ہے الکیمی, انسان کو اللہ کے قریب کیسے کرنا ہے, اسپرچول اویکننگ. میں نے اس کو پڑھا, مجھے بہت مزہ آیا, یہ بہت شاندار کتاب ہے. لیکن اگر آپ اس کے کچھ حصوں کو پڑھیں گے تو یہ نقصان بھی کریں گے. بالکل یہ ممنوع ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اس کو ممنوع کیا ہے وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریزنس تو ہوگی. اب ایک اور چیز ہے کہ جب یہ کتاب تھی عربی میں تو اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے, اردو میں, انگریزی میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس کا جو رائٹر کا ذہن ہوتا ہے اس کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نہیں کر سکتے نا, بالکل بھی نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے یہ چونکہ اس کی میں نے عرض کیا کہ ان کی گرپ بہت تھی, بہت سارے علوم کے اوپر ان کی گرپ تھی, علم سات کے اوپر, علم الوان کے اوپر, کلر تھیراپیز کے اوپر. اب لوگوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کے جی فلاں کلر میں فلاں جگہ پہ فلاں تعویذ اس جو ہے وہ روشنائی سے لکھنا ہے, اس سے لکھنا ہے, کوئی لال سے, کوئی نیلے سے, کوئی اس کے. پھر یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے خوشبو کا کانسیپٹ دیا, فریگرنسز کا, کہ کون سی پڑھائی کے دوران کون سی خوشبو لگانی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوں گی, یعنی بخور کا, خوشبو کا. یہ وہ آدمی ہے. اب لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. یہ مطلب اتنا بڑا آدمی ہے جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کتاب کا, کہ یہ کہ اتنی بڑی کتاب ہے, یہ کیسے. یہ پھر وہی ہے کہ انہوں نے خود بھی تو پابندی لگائی ہے کہ یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ کسی کو دینی نہیں ہے, یہ کتاب کسی کے لیے نہیں ہے, ہر بندے کے لیے نہیں ہے.
یعنی بعض اوقات جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ بھی امانت ہوتے ہیں. تو بعض اوقات 10 لاکھ میں سے جو ہے وہ 9,99,000 کو سمجھ نہیں آتے, اور بعض اوقات 50,000 میں سے 49,990 کو سمجھ آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ قدرت کا کام ہے, جس کے لیے ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے نا یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا حصہ ان کے اندر ہے, اور پھر یہ ساری کتاب بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے. اس کا کچھ حصہ کسی کے لیے, کچھ کسی کے لیے, کچھ کسی کے لیے بینیفٹ. سب کے لیے یہ ساری کی ساری کتاب بھی بینیفٹ نہیں. میں اس لیے یہ نوٹس بنا کے رہتا ہوں اس کتاب میں, یہ میں نے بک آف اینوک میں نوٹس رکھے تھے, کیونکہ میں جو چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چونکہ بڑی سینسٹیو چیزیں, اس میں وہ اپنی رائے یا اس طرح دے نہیں سکتا. میں اس پہ جو ہے نا وہ کام کرتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے, یا پھر میں اس کی بھی سیگریگیشن کرتا ہوں کہ اس میں سے یہ بات کرنے والی ہے, یہ نہیں کرنے والی. بہت بہترین. اب یہ ڈائمینشنز جو ہیں, یہ 14 ڈائمینشنز, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. قرآن پاک میں تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی, جس پہ اللہ کا فضل پہم ہر وقت نازل ہوتا رہتا ہے. اب اس کا مطلب تھا کہ پیرلل ورلڈ کا سسٹم تو قرآن پاک میں اللہ نے بہت پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پیرلل ورلڈز ہیں. اب اس وقت اگر کسی کو کہا جاتا کہ یہ پیرلل ورلڈز ہیں تو لوگوں کو سمجھ آتی نہیں, آ سکتی. آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایسے ہی ہے. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ جو ہے وہ تمہیں یہ جو چیزیں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ یہی کتاب ہے جس کو چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے, جس کو چاہتی ہے گمراہ کر دیتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ سورہ اس کی جو آیت سنائی ہے وَسَنَزِيدُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ ظالم اسی سے اپنا نقصان بڑھاتے ہیں. ایک آتش پرست ہے, تو سمجھے, یہ میں صرف مثال کے طور پہ 1000 سال آگ کی عبادت کرتا رہا ہے, اور 1000 سال کے بعد اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور آگ میں گر جاتا ہے. آگ اس کا لحاظ کرے گی کہ یہ 1000 سال سے میری پوجا کرتا رہا ہے اور میں اس کو نہ جلاؤں؟ آگ تو جلائے گی. تو بس آپ انرجیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو انرجیز آپ کی نہیں ہے, وہ آپ کو الٹا کے رکھ دیں گی. جسٹیفائیڈ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. اس لیے یہ کتاب ہر بندے کی نہیں ہے. اب یہ ڈائمینشنز کی طرف جانا چاہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے, جو جن کے بارے میں مفسر قرآن جن کو رسول اللہ نے کہا تھا, یہ 2 بندے ہیں جن دونوں کا نام عبداللہ ہے, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفسر ہیں. ایک عبداللہ ابن مسعود ہے اور ایک عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا تھا کہ اگر قرآن کے بارے میں کسی اشباع کا شکار ہو جاؤ, قرآن کے بارے میں کسی شبے کا شکار ہو جاؤ, عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا کرو. اور دوسرا جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو, وہ عبداللہ ابن عباس ہے. تو عبداللہ ابن عباس کے بارے میں جب یہ تھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ 14 ڈائمینشنز کی بات بتائیں, تو فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں تم کافر ہو جاؤ گے. یہ والی وہ بات. ٹھیک ہے, تو اگر اس وقت وہ 14 ڈائمینشنز کا بتاتے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تو کافر ہو نہ جاتے. کرکس یہ تھا ساری بات. ٹھیک ہے, اب ہم فرض کیا کسی بندے کو کوئی بات کرتے ہیں کہ یار یہ ایسی چیز ہے, یہ قرآن پاک کی انرجی سے یہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہے, تو ہے ہی نہیں. تو آپ کس کا انکار کریں؟ اللہ کی انرجی, اللہ کی بات کا. بتائی ہوئی چیز, میرا یا کسی کا کہنا تو میٹر ہی نہیں کرتا. ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ نام تو اس کا ہے, خالق تو وہ ہے, کارساز تو وہ ہے, توفیق دی ہے اس نے, اس قابل کیا ہے اس نے کہ اس کے بنائے ہوئے علم کی ہم کوئی تھوڑی بہت اپنی ظرف کے مطابق کوئی توجیہ پیش کر سکے. ہمارا تو ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, قرآن پاک کے بالکل آغاز پہ لکھا ہوا لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کسی کو قرآن پاک کی چیزوں کے اوپر شبہ ہونا شروع ہو جائے, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, تو اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ بس یہی ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے سر. لیکن تھینک یو سو مچ. شمس المعارف کے بارے میں نا یہ تو ہم بہت سنتے آ رہے تھے کہ یہ دنیا کی سب سے ڈینجرس بک ہے, لیکن ڈینجرس بک کیوں اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اور اس بک میں کیا کیا راز چھپے ہیں, کیا کیا یونیک نالج ہے, بک کے رائٹر کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, اور اس بک کو استعمال کرنے کے پیچھے پابندی کیوں لگائی اور اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ نے ایکسپلین کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آلویز ویلکم بیٹا.
آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے شمس المعارف کی ہسٹری، ان کے رائٹر اور اس پر لگی پابندی کی وجہ جانی۔ بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔